بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے انہیں ماری ہوتی ہے۔ اس دنیا میں چھپا کر کیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، اور تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقے کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اپنی زندگی میں ان 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، اور مالدار کو کبھی بڑا آدمی مت سمجھو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر اس کی آواز سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ اس دنیا کا سب سے بیوقوف ترین انسان ہے۔ یا اللہ، مجھے اس راستے پر چلا جس کی منزل تجھ تک آتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تیری دلیل ہے۔ برداشت کرنا کردار کی بلندی کی علامت ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ کبھی نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ لا علمی دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو پہلے لا علم ہونے کا احساس پیدا ہو۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب عزت عزتوں کے مالک نے دی ہو تو منافقوں کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کیونکہ جو کسی کے بعد ہو اسے تو پچھتاوا کہتے ہیں۔ جب تک الفاظ کتاب سے نکل کر عمل میں شامل نہ ہوں گے تب تک نہ دل بدلے گا اور نہ ہی دل کی دنیا بدلے گی۔ انسان غیروں میں ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کر دیتی ہیں۔ زندگی بھر یاد رہتا ہے مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ برا وقت چاہے کچھ لمحوں کا ہی ہو لیکن بہت سے لوگوں کی پہچان کرا دیتا ہے جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ اس دنیا میں بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونا ضروری ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ اس دنیا میں آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کے رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا،
اس لیے اپنا کردار قیمتی بناؤ، پھر دیکھنا ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانس ہیں اور وہ بھی اس رب کی محتاج ہیں۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنے لمحوں کو آپ نے بغیر کسی مصیبت کے گزار لیا۔ جب تم خود کو کسی پر بوجھ بنتا محسوس کرو تو فوراً اس بوجھ کو ہلکا کر دیا کرو۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بندہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال دینا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر اس دنیا میں ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا پڑے گا۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا تھا۔ ہر وہ سوال بے فائدے سوال ہے جو جواب نہ دے بلکہ سوالات کے ناختم سلسلے کو شروع کر دے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی بھی طلوع ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج اور زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراری ہمیں دے دیتا ہے۔ اس دنیا میں نیکی تو اس خوشبو کے مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے، اس لیے جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ اپنی زندگی میں اتنے خوش رہو کہ تم سے بات کرنے والا انسان جب بھی ملے خوش ہو جائے۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کرنے سے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ لباس جسم کا اور سوچ روح کا پہناوا ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں کو صاف اور عمدہ رکھیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ اس دنیا میں ہارنا ناکامی نہیں ہے، بلکہ ہارنے کی وجوہات کو نہ سمجھنا اصل ناکامی ہے۔ مستقل طور پر وہی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں جن میں سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ زندگی کی وسعت کو دیکھ کر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی کو سمجھنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ چیزوں کے درمیان مقابلہ نہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر چیز خود سے ایک دنیا ہے۔ خود کی اصلاح کے بغیر دوسروں کی اصلاح کرنے کا مطلب ہر وقت دہکتے انگاروں پر بیٹھنا ہے۔ خدمت کا اعلیٰ ترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جائے۔ انسانی پستی کا پست ترین مقام وہ ہے جہاں وہ مجبور انسان سے اپنی بات منواتا ہے۔ زندگی کی سادگی صرف اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک سچ بولا جا رہا ہو۔ نفرت انسان کو آداب و احترام کے دائرے میں آنے نہیں دیتی۔ معاشرے میں امید صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ مسائل کے حل پیش کرتے ہیں۔ جو چیزیں آپ کے استعمال میں آتی ہیں وہی آپ کی اصل ملکیت ہیں۔ کاروبار میں ترقی کرنے کی کوئی حد نہیں ہے اور یہی کاروبار کی واحد خامی ہے۔ اگر مستقبل کی بنیاد ماضی ہے تو پھر شعوری طور پر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ وقت کا شمار دن، ہفتے، مہینے، سال یا صدی کا تعلق انسانی معاملات سے ہے۔ توجہ دینے سے سوچ میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ دور اندیش ہونے کا مطلب زیادہ سے زیادہ امکانات کا علم ہونا ہے۔ سچ رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے جبکہ جھوٹ رزق کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ اپنے والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ کوشش کرنے میں غلطی کے ہونے کا امکان موجود تو ہوتا ہے، مگر لازمی طور پر غلطی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نفرت لفظوں میں نہیں بلکہ لہجوں میں ہوتی ہے،
इसलिए लफ्ज़ों के पीछे मत भागो। सोच कर बोलना हिम्मत के कामों में से एक काम है। इस दुनिया में अपनी खामी को ना छिपाना भी एक खूबी है। अपनी ही ख्यालात की कैद भी इंसान के लिए एक अजीब सज़ा है। सब्र करना अमल है, जबकि इत्मीनान का मिलना उस अमल का नतीजा है। इस दुनिया में इंसान का बर्दाश्त करना उसके किरदार की बुलंदी की अलामत है। लड़ाई का मतलब किसी एक की सोच का इख्तिताम है। खामोशी का मतलब दूसरों को बोलने का मौका देना है। सोच में तब्दीली आपकी तब्दीली करती है। अगर हम खुद पर तवज्जो दें तो शायद हम बाकी दुनिया ही भूल जाएं। उम्मीद रखने का ताल्लुक कोशिश और सब्र करने से है। कामयाब सोच वो है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। इस दुनिया में क़यादत का अहल सिर्फ वो शख्स है जिसके कौल व फ़ैल में कोई तज़ाद ना हो। इस दुनिया में नाखुश रहने की एक वजह खुद को गलतियों से पाक समझना भी है। इल्म की बुलंदी लफ्ज़ और इल्म की गहराई लफ्ज़ों में है। ज़ाहिर और बातिन का एक जैसा होना इत्मीनान का बाइस बनता है। इनफरादी शऊर ही माशरे को मजबूत बुनियादी फराहम करता है। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। कामयाबी की एक शक्ल वो भी है जिसमें आप लोगों की सोचों में अपनी जगह बना लेते हैं। सच का मतलब होता है जो जैसा है उसे वैसे बयान किया जाए। इस दुनिया में झूठ का मुकाबला या तो झूठ से होता है या फिर सब्र से। बग़ैर मेहनत के अच्छे वक्त गुजारना महज इत्तेफाक है। इंसान का तकब्बुर उसके एहसासात की मौत है। इस दुनिया में धोखेबाज पहले खुद को ही धोखा दे रहा होता है, लेकिन उसे ये मालूम देर से पड़ता है। तरबियत और तजुर्बा मिलकर ज़िंदगी को कामयाब और आसान बनाता है। झूठ के अलावा इंसान की हर कोताही को नज़रअंदाज किया जा सकता है। इस दुनिया में जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो दूसरों को बेइज्जत करके फ़ख्र महसूस करते हैं। दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। कुछ लोग जितना कीड़े दूसरों में निकालते हैं, अगर वो सिर्फ एक कीड़ा अपने आप से निकाल लें तो उनकी और दूसरों की ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजर सकती है। अजीब रिश्ता रहा कुछ इस तरह अपनों से, ना नफ़रतों की वजह मिली ना मोहब्बतों का सिला मिला। इस दुनिया में हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। खुलूस का रिश्ता बोझ नहीं लगता, ये बड़ी आसानी से संभल जाता है, लेकिन वहीं मतलबी का रिश्ता इतना वज़नी होता है कि उनको संभालते संभालते हम खुद उसके नीचे दब जाते हैं। इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ही तब मिलती है जब वो गलत इंसान से अपनी ज़िंदगी की सारी सही उम्मीदें जोड़ लेता है। इंसान जब तक खामोश रहता है वो लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो हक और सच की बात करेगा तो लोगों की नज़र में वही शख्स बुरा बन जाएगा। एहसान हमेशा नस्ल देखकर किया करो, क्योंकि गाय सूखी घास खाती है लेकिन फिर भी मीठा दूध देती है, जबकि वहीं सांप मीठा दूध पीता है लेकिन जहर उगलता है। अपनी ज़िंदगी जियो, क्योंकि ना तो लोगों के मुंह बंद होंगे ना उनकी ज़बानें। बहुत शौक़ था मुझे सबको खुश रखने का, लेकिन होश तब आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त अकेला पाया। हम लोग भी अजीब हैं, सवाब की खातिर मरे हुए इंसान को कांधा ज़रूर देते हैं, मगर ज़िंदा इंसान का सहारा बनने से कतराते हैं। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं जब आपके पाँव नहीं बल्कि आपका दिल थक जाता है। पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है।
اس دنیا میں عورت خود ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اس کا پتہ اس بات سے لگتا ہے کہ ایک عورت ہی ایک مرد کو پیدا کرتی ہے۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ بندہ جسم سے تو مضبوط ہے لیکن اس کی روح کمزور ہو چکی ہے۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا۔ نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا۔ اور نمبر 3، کسی کے گناہ پر پردہ رکھنا۔ عبادتیں تسبیح کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ آپ کے نیتوں کی پابند ہوتی ہیں، کیونکہ اگر نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی عبادت بھی بیکار جاتی ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ جائے تو فیصلہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر پڑھ کر کیا کرو، اور اس طرح تم صحیح نتیجے پر پہنچ جاؤ گے۔ علم، دولت اور عزت تینوں ایک مقام پر جمع تھیں، اور جب یہ تینوں رخصت ہونے لگیں تو ان کے درمیان کچھ اس طرح گفتگو ہوئی۔ دولت نے کہا، میں اب جا رہی ہوں، اور اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو امیروں کے محلے میں مجھے تلاش کرنا۔ تو اس کے جواب میں علم بولا کہ میں بھی اب جا رہا ہوں، اور اگر مجھ سے ملنا ہو تو تعلیم اداروں کا رخ کرنا۔ لیکن وہیں عزت کچھ نہ بولی، تو اس کے دونوں ساتھیوں نے پوچھا، آپ کیوں خاموش ہو؟ تو عزت نے ان کا جواب دیا کہ اگر میں کہیں سے چلی جاؤں تو دوبارہ کبھی ہاتھ نہیں آتی۔ اس قوم کو کبھی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی جس نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی ہو۔ امام علی نے فرمایا، برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ جو شخص اپنی نفس کو درست نہیں کرتا وہ شخص بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ضرور ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، ہمت ہار جانا کم عقلی کی نشانی ہوتی ہے۔ دوست ایسا بناؤ کہ جس سے تمہاری عزت محفوظ رہے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ اس دنیا میں جو خدا کے فیصلوں پر راضی ہو گیا اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ موت کے اعلان کے لیے تمہارے بالوں کا سفید ہونا ہی کافی ہے۔ یقیناً بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان پھنسا ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، جس نے علم کو زندہ کیا وہ کبھی مر نہیں سکتا۔ دنیا کو اس دولت کی طرح سمجھو جو تمہیں خواب میں ملے اور جاگنے پر کچھ بھی نہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں۔ خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ زندگی میں جتنی سادگی ہوگی اتنی ہی پریشانیاں کم ہوں گی۔ صبر سے بہتر علاج اور خاموشی سے بڑی سزا اور کوئی نہیں۔ دنیا میں سب چیزیں مل جاتی ہیں، صرف اپنی غلطی نہیں ملتی۔ اس دنیا میں آپ کے چھوٹے آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، نصیحت پر نہیں۔ عارضی جذبات پر مستقبل فیصلے نہیں کرنا چاہیے۔ تواضع یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیز دیں جنہیں آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کو دیں۔ اپنے آپ کو دانا نہ سمجھو بلکہ ہمیشہ اپنے اندر نادانیاں تلاش کرتے رہو، اور اس طرح تم اپنی اصلاح کرتے رہو گے۔ انسان کی نیکوکاری اور خوش مزاجی گھروں کو آباد اور عمر کو طویل کرتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں،
اپنے دوست سے اظہار محبت کرتے رہو تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرنے لگے۔ جو تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہیں برائی سے روکتا ہے، اور جو تمہارا دشمن ہوتا ہے وہ تمہیں ابھارتا ہے۔ جس طرح تم زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی خصلتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ غفلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دے جو اسے نجات نہیں دلا سکیں۔ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تم سے کٹے تم اس سے جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ جو انسان اپنا معاملہ خدا سے صاف رکھتا ہے اور غلط کام نہیں کرتا تو اس کا معاملہ کسی سے خراب نہیں ہوگا۔ صاحب عقل کو اداب کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کی کھیتی کو بارش کی۔ اس دنیا میں جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ اپنے عقل مند دشمن پر اپنے جاہل دوست سے زیادہ بھروسہ کرو۔ اس دنیا میں بہترین اختیار نیک لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں سے جدائی ہے۔ اصل صبر یہ ہے کہ انسان پریشانیوں کو برداشت کرے اور غصہ دلانے والی باتوں کے مقابلے میں بردبار رہے۔ ظلم اور جہالت ایسی عادتیں ہیں جن کا نتیجہ برائی ہے۔ اچھے اخلاق والا شخص غیروں کے لیے اپنا ہوتا ہے اور بد اخلاق شخص خود اپنے لیے غیر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل وہی ہوتا ہے جس کی خیر خواہی عام ہو، یعنی وہ ہر شخص کی بھلائی چاہتا ہو۔